بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہے؟ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو وہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوگا، الگ الگ مجلس میں ہوگا؟ تو حدیث قرآن میں بھی آتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے وہ کتنی مرتبہ ہیں؟ 2 مرتبہ. اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی ہے، اس میں اللہ نے اللہ کی قسم یہ فرق نہیں کیا کہ فوراً دی یا بعد میں دی، یہ اہل حدیثوں نے ڈال دی اللہ کے کھاتے میں. اللہ کی قسم اللہ نے ایسا کوئی فرق قرآن میں بیان نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا اسی وقت دیو بعد میں دیو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اگر تیسری دے دی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، خاص طور پہ خدا فتویٰ دے رہا ہے، اللہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ عورت اب شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے. اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق نکاح بھی کافی نہیں ہے، میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن بھی ہو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے تو عورت کے پاس یہ آپشن ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پرانا میاں اور یہ بیوی مل کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اب اہل حدیث جب 3 طلاق کی بات کریں گے، 3 طلاق کو فوکس کرنے کے بجائے حلالے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں. وہ حلالہ حرام ہے اسلام میں، حلالہ حرام ہے، 3 طلاق کے بعد عورت کو حلالہ کرواتے ہو. کون کروا رہے حلالہ بھائی؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت چاہے دوسرے شوہر سے شادی کرے، پھر وہ اس سے ہم بستری کرے، پھر وہ اس سے طلاق لے، پھر پرانے شوہر سے نکاح کرے. اللہ نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اب وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، کہیں اور جا سکتی ہے. کہیں اور جانے کے بعد اگر وہ شوہر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے، کہیں اور بھی جا سکتی ہے، پرانے والے کے پاس بھی جا سکتی. کہیں بھی عورت کو مجبور نہیں کیا جا رہا. اس میں کہتے ہیں نا عورت کو کھیل بنا لیا. کھیل تو جب بنایا جاتا ہے جب عورت کو فورس کیا جا رہا ہوتا. آپ نے اب کہیں اور شادی کرنی ہے، پھر اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے دینا ہے اس کو، پھر وہاں سے طلاق لینی ہے، پھر وہاں سے پرانے والے کے پاس جانا ہے. ابے کب کہا اللہ نے کہ یہ سب کچھ کرو تم؟ تو اللہ میاں نے تو یہ کہا ہے کہ جب تیسری طلاق ہو گئی تو پہلے والے کے پاس نہیں جا سکتی. اب آپ کہیں اور شادی کرو گی، یہ شادی عورت کا حق ہے، جہاں چاہے شادی کرے. اگر وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس میں اب تمہیں یہ چھوٹ دے رہا ہوں کہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی اور پرانے والے سے بھی. زبردستی اب بھی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے عورت کسی بھی معاملے میں اس میں. تو یہ اللہ میاں نے کا فتویٰ ہے. اس فتوے کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں. اللہ میاں نے سورہ طلاق میں بھی فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو نہیں رکھ سکتے. اس میں تو اس سے بھی زیادہ واضح فتویٰ دے دیا اللہ میاں نے 28ویں پارے میں. وہاں اللہ میاں نے کیا کہا؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم بیوی کو طلاق دیا کرو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو. اکٹھی 3 طلاقیں، جملہ مکمل کریں، مت دو، تقسیم کر کے دو. صحیح طریقہ یہی ہے. اللہ بیان کر رہا ہے اکٹھی مت دو، 3 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے دو. اور آگے حدیثوں میں تفصیل ہے کہ وہ 3 مہینوں میں بھی حیض کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، بیوی سے ہم بستری کر لی تو بھی نہیں ہونی چاہیے. پورا ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے. اس طرح سے دو. تمیز والا طریقہ یہ ہے. آگے اللہ نے اس کی حکمت بیان کی. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ اتنی ساری پابندیاں لگا رہا ہے، ایسے دو، ایسے مت دو، یوں دو، اکٹھی مت دو. یہ پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. کیا مطلب؟ اکٹھی دو گے تو یہ ساری حکمتیں فوت ہو جائیں گی. اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے ہوتی ہی نہیں، اللہ کہتا ہے تم جتنی مرضی دے دو ہم ایک ہی مانیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اسلام نے اکٹھی 3 طلاقوں پر پابندی لگائی ہے، یہ پابندی اسی لیے لگائی ہے کہ تمہیں ندامت ہوگی، رو گے، چیخو گے، ادھر ادھر سے اٹھ پٹانگ قسم کے فتوے لانے کی کوشش کرو گے. اس عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع میں اپنی جان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. تو اگر اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل سے کیوں طلاق کے طریقے بتاتا؟ دیکھو آپ کہیں جا رہے ہو، ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، ہم آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں، بھائی پہلے یہاں جانا، پھر وہاں جانا، پھر یوں کرنا. اس چیز کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. آپ کہیں یار اتنی ٹینشن میں ابا آپ نے ڈال دیا، پہلے یہ کرنا ہے. اور آپ کے مطلب کی مثال، جب تک آپ کے مطلب کی مثال نہیں آئے گی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کو کہیں رشتہ چاہیے، صحیح ہے نا؟ اب سمجھ میں آئے گا. تو آپ منہ اٹھا کے چڈی بنیان پہن کے چلے گا، ٹھک 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 دروازہ بچائے رشتہ دے دیں، وہ چماٹ مار کے بھگائیں گے کہ نہیں بھگائیں گے؟ بھئی آپ کا پروگرام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. عقل مند سے مشورہ کیا، وہ کہے گا بھائی تو عام حالات میں جو بھی تیری ڈریسنگ ہو نا چھوڑ دے اس کو. یہاں جانے کے لیے 3 پیس سوٹ، ٹائی، نہا دھو کے شیمپو سے نہایا، خوشبو استعمال کی، اور پراپر وے میں کسی سے ادھار گاڑی ادھار لے لے. اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا. سیٹ لوگ ہمیشہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ پچھلی سیٹ. ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتے، پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا. اور کوئی فائل بھی لیپ ٹاپ لے لینا جیسے کوئی آفس کا کام کر رہا ہے. تو وہاں جا کے بڑی تمیز سے
وہ پورا پراپر وے میں یہ کرنا، پھر یہ اسٹیپ، پھر یہ اسٹیپ، پھر میں اس سلسلے میں آیا تو وغیرہ پورے طریقے بتائے گا نا. اب آپ اس سے پوچھتے ہو یار اتنی ٹینشن میں مجھے کیوں ڈال رہے ہو؟ بھائی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اگر تو نے اس پروسیس کو اختیار نہیں کیا تو نقصان کس کا ہے؟ تیرا ہے. تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا سارا پروگرام برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ بیوی کو اپنے نکاح سے نکالنا ہے نا، تم نے اکٹھی مت دو. طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، عدت کے دن بھی کاؤنٹ کرو، تقسیم کر کے دو. کیوں؟ لا تدری لعل اللہ، اگر تم نے یہ نہیں کیا نا تو ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرت کے طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات طلاق دینے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے دینے کے بعد چینج ہو چکی ہوتی ہے. ابھی تک تو بیوی اپنے نکاح میں ہے، اب جب طلاق دیتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے بھائی میں نے کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر تم غلط طریقے سے طلاق دو گے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو گے، تمہارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ختم ہو جائے گا. تو یہ پورا پروسیس بتایا ہی اس لیے جا رہا ہے مرد کو فیور دینے کے لیے کہ بھائی طریقے سے دو گے تو ندامت کی تلافی ہوگی. ایک دو گے نا رجوع کر سکو گے، دو گے دوسرے مہینے میں رجوع، کیونکہ اتنے مہینے میں جب میاں عورت کو بھی پتا ہوگا اب نکاح ختم ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے وہی قدموں میں گر جائے تمہارے، غلطیوں سے رجوع کر لے. وہ آہستہ آہستہ ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. آپ اچانک ابھی بینک کی بلڈنگ پہ چڑھ رہے ہو، نہیں چڑھو گے بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ. اچانک جاؤ گے تو مرو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے بھی کہا کہ جب بیوی کو نکاح سے نکالنا ہے تو اکٹھی 3 دو گے تو اب تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا، کیونکہ تم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں دیے. تو یہ سارا طلاق کا سیٹ اپ ہی اہل حدیث کے فتوے کی روشنی میں سارا اسلام کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. صحیح ہے نا؟ انہوں نے کہا ہوتی ایک ہے. جب ایک ہی ہوتی ہے تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتا ہے جس طرح مرضی دینی ہے تو میں کتنی کاؤنٹ کروں گا، اس کو ایک کاؤنٹ کروں گا. تو یہ طریقے کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ رشتے والے تو انکار ہی کریں گے، تو چاہے لینڈ کروزر میں جا یا سوٹ ٹائی میں جا، تو جب آپ کو پتا ہے اس نے انکار ہی کرنا ہے پھر آپ سوٹیبل طریقے نہیں بتا رہے ہوتے کہ یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ، پھر تھوڑی ہے. تو اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو سورہ طلاق میں اللہ طلاق دینے کے طریقے نہ بتاتا، اس کی حکمتیں نہ بتاتا. تو طلاق کے حکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ بہت مضبوط دلیل ہے. اہل حدیث کے پاس اس قاعد کا کوئی جواب نہیں ہے. میں بہت علماء سے ملا ہوں اہل حدیثوں کے، نہیں جواب ہے ان کے پاس، ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن طلاق کے حکام بیان کر کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. عبداللہ بن عباس کے پاس جب کوئی شخص آیا نا اکٹھی 3 طلاقیں دے کے، بہت ندامت تھی. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اہل حدیث بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کہ میرے چچا نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت سخت ندامت ہے ان کو. انہوں نے فرمایا قرآن کی آیت دلیل میں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ أَن يُطَلِّقُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. سوچ کا راستہ ہوتا ہے، اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ابھی بھی ریورس ہو سکتا ہے. بھائی تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا، فلم یجعل لہ مخرجا، اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. اہل حدیث حضرات، میں ان کی عزت دیتا ہوں، میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بھائی علم میں آج کل پبلک کے پاس علم بہت ہے، علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو، مجتہدین کو فالو کرو. کوئی جواب نہیں ہے ان آیتوں کا. تو عبداللہ بن عباس تو مفسر قرآن تھے، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے طریقہ بتایا تھا، تیرے چچا نے اس کا خیال نہیں کیا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیث پتہ ہے اس فتوے کا کیا جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کے؟ وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ایکچولی حضرت عمر نے لا بنایا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، تو اس لا کی وجہ سے عبداللہ بن عباس نے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا. اس لا کی وجہ سے اگر 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہوتا تو اس لا کا ریفرنس دیتے، قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پیش بولو نہیں کرتے. وہ سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اس سے میں اس کے بیس پہ میں کہہ رہا ہوں. اور حضرت عمر نے اگر یہ لا بنایا تھا کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے اس کو 3 کیا ہے، یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے، پھر یہ اسلام میں بدترین تحریف ہے. پھر آپ حضرت عمر کو امیر المومنین بھی بولتے ہو اور آپ کہتے ہو انہوں نے تحریف بھی کر دی. تو یہ کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور سارے صحابہ اس تحریف پر خاموش بھی ہیں، کوئی ایک بھی اعتراض نہیں کر رہا. تو یہ تو تحریف ہے دین میں
کہ اللہ کہہ رہے ایک بیوی حلال ہے, عمر کیا کہہ رہے ہیں, میں حرام کر رہا ہوں لا بنا کے. پھر تو گورنمنٹ نے صحیح کیا, عدالتی خلا کا قانون بنا دیا, پھر تو گورنمنٹ کو بھی حق حاصل ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسلام نے خلا کا حق مرد اور عورت کو دیا ہے, دونوں کے دستخط دونوں کی رضا سے ہوگا, لیکن سیاسی قانون یہ کہ اب عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے. تبھی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, بھائی یہ سیاسی فیصلہ نہیں تو اسلام میں تحریف ہے. تو پھر تو بھائی ایک اور تحریف ہو جائے گی کہ کوئی اور خلیفہ آئے گا مسلمانوں میں, وہ کہے گا کہ 3 طلاقیں ایک بھی نہیں ہوتی, جاؤ, جب تک گورنمنٹ طلاق نہیں دے گی ہوگی ہی نہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشن ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے نا, یونائٹڈ نیشن یہ کر سکتی ہے, حضرت عمر یہ نہیں کر سکتے. تو اہل حدیث کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اور چلو ہماری فہم کو چھوڑو, صحابہ سے دکھا دو یار, کسی ایک صحابی نے, میں آپ کو دکھا دوں گا بہت سارے صحابہ سے جن کے پاس جب بھی اکٹھی 3 طلاقوں کا کیس آیا, رخصتی کے بعد, رخصتی سے پہلے فرق ہے, رخصتی پہلے کے حکام الگ ہیں, رخصتی کے بعد جب بھی کیس آیا اکٹھی 3 طلاق کا, سب نے 3 ہی کہا ہے اس کو. چاروں اماموں نے 3 کہا, امام بخاری نے 3 کہا, کوئی محدث نہیں ہمیں ملتے جنہوں نے ایک کہا, صرف میں ایک محمد ابن اسحاق جو انتہائی متنازع راوی ہے, انتہائی متنازع راوی, جس کے بارے میں امام مالک نے کہا یہ دجال ہے, کذاب ہے, امام احمد نے کہا نہیں کذاب تو نہیں ہے لیکن اس کی حدیث حجت نہیں ہے, احکام میں اس کی حدیث حجت, تاریخی باتوں میں اس کی بات لی جائے گی, شرعی احکام میں نہیں. وہ محمد بن اسحاق کی طرف منسوب ہے کہ وہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے. تو اہل حدیثوں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے محمد بن اسحاق کو امام بنا دیا, مجتہد. مطلب یہ کہ کسی امام اور مجتہد سے نہیں مل رہا 3 کو ایک کہنا, تو جس سے مل رہا ہے اسی کو مجتہد بنا دو. یہ نہیں ہوتا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا, یعنی کسی بڑے محدث سے مجتہد سے نہیں ملا کہ انہوں نے 3 کو ایک کہا ہو, تو انہوں نے کہا جس نے ایک کہا ہے نا اسی کو کیا قرار دے دو. یہ ایسا ہی ہو گیا, جون پور میں ایک آدمی کی پھانسی کے لیے گیا تو اس کی گردن آ نہیں رہی تھی, اتنی موٹی تھی, تو جلاد نے کہا پھر جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. حکومت نے کہا جلاد سے کہ اس کی گردن آ نہیں رہی ہے, موٹی بہت ہے, تو چلو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. تو اہل حدیثوں نے بھی یہی کیا ہے. محمد بن اسحاق ایک متنازع راوی ہے, اس کو امام بنا دیا, تو وہ کہاں سے امام ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر نبی کے سامنے جب حدیث آئی, نبی کو پتا چلا کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں, حدیث میں آتا ہے آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو, اکٹھی طلاقیں دے رہے ہو. تو اگر یہ نہیں ہوتی تو غصہ آتا آپ کو بھائی, پھر تو آپ کہتے چلو جتنی بھی دی ہیں ہوئی کتنی ہیں, ایک ہی ہوئی ہے. اور وہ حضرت رکانہ والی لنگڑی لولی سند والی حدیث پیش کرتے ہیں اہل حدیث کہ نبی نے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے. وہ اتنی لنگڑی لولی سند ہے نا اس کی کہ شرم آنی چاہیے یار اس حدیث کو صحیح کہتے ہوئے. مجھے بہت افسوس ہوا, خلیل الرحمان نہیں ہے جو اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان, ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حضرت رکانہ والی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ نبی نے 3 طلاقوں کو قرار دیا. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں ان کے سامنے ہوتا, میں کہتا حضرت اس کی آپ کائنڈلی ذرا سند تو پڑھو یار, اور جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے مروی ہے وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے, وہ نہیں بیان کریں گے, ٹھیک ہے نا. جو صحیح سند سے حضرت رکانہ سے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے حلفیہ بیان لیا کہ تمہاری نیت کتنے کی تھی, انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میری 1 کی نیت تھی. بعض دفعہ انسان ایک بات کو 3 دفعہ دہراتا ہے, جیسے سانپ ایک نظر آیا, آپ کہتے ہو سانپ سانپ سانپ, مطلب کیا ہے 3 سانپ ہیں ایک. تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ 1 کی نیت کر رہا ہے مرد کہ میں 1 دے رہا ہوں, لیکن وہ سمجھانے کے لیے اس کو دہرائے گا, تو اس پہ نبی نے قسمیہ حلفیہ بیان لیا صحابی سے, انہوں نے کہا میری اللہ کی قسم 1 کی نیت تھی. یہ سند صحیح ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی حلفیہ بیان دے دے کہ میری 1 کی نیت تھی تو پھر کتنی سمجھی جائیں گی, 1. کہا کہ 1 ہے لیکن اسی 1 کو کئی بار جیسے ہوتا ہے نا, ایک آدمی نے بیوی کو 1 طلاق دی, پھر 10 لوگوں کے سامنے بول رہا ہے میں نے دے دی ہے طلاق, تو 1 ہی کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب علماء کہتے ہیں کہ اب جھوٹ پلوت کا دور ہے. اب اگر کوئی یہ بیان بھی دیتا ہے نا کہ میری نیت 1 کی تھی, تو گواہوں کے بغیر اس کا دعویٰ نہیں قبول ہوگا, کیونکہ اب شہوت پرستی کا دور ہے. لوگ 3 دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بول دیں گے میری نیت 1 کی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 دینی ہے تو پہلے گواہ بنائے گا کہ میں 1 دے رہا ہوں, اسی کو میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا, لیکن میری نیت کیا ہے 1 کی. اب اس کا دعویٰ ایسے نہیں سنا جائے گا. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی جو ان سے قسم اٹھوا رہے ہیں اسی لیے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, نارملی 3 ہی ہوتی ہیں وہ. تو اہل حدیث کا اس بارے میں بالکل کوئی کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بیکار باتیں. تو اس لیے کوئی اہل حدیث سے 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے لے گا, بیوی حلال نہیں ہوگی. اور ویسے بھی میں اہل حدیث سے بولتا ہوں آپ تو تقلید کے خلاف ہو, آپ اہل حدیث سے فتویٰ لے کیوں رہے ہو؟ آپ قرآن و سنت سمجھو نا. تو آؤ ہم قرآن و سنت بتاتے ہیں آپ کو. یہاں آپ ابو حنیفہ کی تقلید کے بجائے کس کی کر رہے ہو؟ اہل حدیثوں کی.
اور دلیل یہ دیتے ہو کہ اہل حدیث چونکہ قرآن و سنت سے فتویٰ دیتے ہیں اس لیے ہم اہل حدیث کی تقلید یا اتباع کرتے ہیں. تقلید کا نام ہٹا دیا انہوں نے, بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے. اتباع بھی وہی چیز ہے بھائی. تو کہتے ہیں ہم اصل میں اہل حدیث چونکہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں اس لیے ہم ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. آؤ میرے پاس بیٹھو, میں بھی آپ کو تورات اور انجیل سے نہیں بلکہ کہاں سے بتاؤں گا, قرآن و حدیث سے بتاؤں گا, ان کے سارے اشکالات کے جواب دوں گا. لیکن آپ آتے نہیں ہو اس لیے کہ آپ نے تحقیق کرنی نہیں ہے, آپ تقلید کرنی ہے, لیبل اس پہ تحقیق کا لگا رہے ہو آپ. اس لیے اہل حدیث بھی کنفرم تقلید ہی کرتے ہیں. اگر تحقیق کرنی ہوتی تو ہر مکتبہ فکر کے پاس جا کے ان دلائل کا جواب پوچھتے, اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا, ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اس کو فالو, یہی تو تقلید ہے. تو جب یہ کرنا ہی ہے اور عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے, تو جب کرنا ہی ہے تو پھر مجتہدین کی کرو نا بھائی, جنہوں نے جو محقق گزرے ان کی کرو پھر تقلید. پھر ان لوگوں کی کیوں کر رہے ہو جو آج کے لوگ ہیں؟ لیبل پہ منجن بکھ رہا ہے بہت سارا. سلفی حضرات کہتے ہیں ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں, جب میں اسلاف کے فتوے ان کے خلاف دھڑا دھڑ دکھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم اسلاف کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں, ان کے فتووں کو فالو. اصول یہ ہے کہ قرآن مانا جائے گا. ابے تو اسلاف نے جب خود ہی اپنے اصولوں پہ عمل نہیں کیا, آپ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں وہ, تو اس کا مطلب پھر آپ کا اسلاف سے اختلاف ہے. پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. تو ناموں پہ چل رہا ہے, جیسے منکرین حدیث نے اپنا نام اہل قرآن رکھ دیا, منکرین فقہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھ دیا, اور جو ہے وہ ائمہ اربعہ کو جو فالو نہیں کرتے انہوں نے اپنا نام سلفی رکھ دیا کہ ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں. تو نام رکھیں آپ, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, نام رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب ہم ڈیپ میں جا کے دیکھتے ہیں تو بھائی نام بہت اچھے اچھے مارکیٹ میں رکھے جا رہے ہیں, کام دیکھا جائے گا کہ آپ سچی مچی میں اسلاف کو فالو کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. تو سچی مچی میں جاؤ گے تو پھر ہمارا پلڑا الحمدللہ بھاری نظر آئے گا آپ کو. سمجھتے ہو ہمارا پلڑا کیا نظر آئے گا؟ دلائل کی دنیا میں بھاری نظر آئے گا آپ کو. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. باقی یہ کہ جو جس 3 طلاق کی بیوی کو رکھا ہو تو بائیکاٹ کریں اس کا. اللہ میاں نے ایسے ہی تھوڑی اتنی سخت شرط لگا دی ہے کہ اب نہیں جا سکتی, کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. ہاں ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا یہ حرام ہے, بغیر ایگریمنٹ کے نکاح ہو رہا ہے تو کرے, وہ اسی کے ساتھ رہے. ابھی ایک آدمی آیا 1 ہفتہ پہلے, کہنے لگا میری بیوی کو میں نے طلاقیں دے دی ہیں, اب مجھے ندامت ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میری وائف کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں. میں نے کہا آپ کے چاہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, آپ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ شارٹ. ابھی آپ کی بیوی نے جو کرنا ہے وہ کرے, عدت کے بعد وہ کسی بھی مرد سے نکاح کرے. کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی, اگر وہ میری بیوی کو وہی پسند آ گیا وہ تو اسی کے ساتھ رہ لے گی پھر. میں نے کہا آپ طلاقیں بھی دے رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو شہد میں کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی اور مکھیاں بھی نہ کاٹیں آپ کو. طلاقیں بھی دیتے رہو. یہ ظلم مرد پہ ہو رہا ہے. ظلم سے میری مراد یہ کہ اللہ نقصان مرد کو پہنچا رہے ہیں کہ تو نے زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا. تو کہہ رہے میری بیوی اگر اس نیت سے کسی مرد سے نکاح کرے کہ میں نکاح کر کے اس سے طلاق لے لوں گی, ایگریمنٹ نہ کرے. میں نے کہا نیت ایک دل کی چیز ہے, وہ جانے اللہ جانے, تو نکاح تو ہم اس کو کرنے دیں گے جہاں چاہے کرو بھائی. کہہ رہے لیکن پھر اس کی نیت چینج ہو گئی, اس کو وہ مرد اچھا لگا. میں نے کہا رہے وہ اسی مرد کے ساتھ رہے. تو کہہ رہے نہیں یار یہ تو پھر صحیح نہیں ہے, یہ تو پھر میرا نقصان ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا نقصان ہو گیا ہے, آئندہ جب آپ کہیں دوبارہ شادی کرو گے آپ کروڑ دفعہ سوچو گے بھائی کچھ بھی بول دو, طلاق کا لفظ زبان سے, یہ اللہ نے ایسی چپت لگائی ہے نا مرد کو. لیکن اہل حدیثوں نے کیا کر دیا, فتوے دے دے کے طلاق کو آسان کر دیا ہے. اب کوئی بھی اٹھتا ہے دھڑا دھڑ دھڑ طلاقیں مارتا ہے کہ جی وہاں سے مل جائے گا, سعودیہ کے مفتی سے مل جائے گا, اہل حدیث سے مل جائے گا, فلان سے مل جائے گا. تو اس سے طلاق کا ریشو کم نہیں ہوا ہے, بڑا ہے. پہلے چند لوگ بھگتتے تھے, ان کو دیکھ کے سینکڑوں کو عبرت ہوتی تھی, سینکڑوں کو, کہ بھائی یہ لفظ نہیں نکالنا زبان سے. اور اب کیا ہو گیا, آسان دھڑ دھڑ نکالتے رہو, وہاں فتویٰ لے آؤ, فتوے اتنے, مفتی پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے بیٹھ کے. تو آسان کر دیا لوگوں نے. تو اب وہ جب دوبارہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی, یہیں کا واقعہ مسجد کا, انہوں نے خود بتایا مجھے. کہہ رہے ہیں وہ بہت غصے کے تیز ہیں, ایسے نا بہت ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ابھی دوبارہ سے ترکی فتح کریں گے یہ. تو میں حیران تھا کہ یار اس کے اپنی گھر میں چلی کیسے ہوگی نا, اتنا غصے والا آدمی ہے یہ, بھڑکتا ہے. ایسا آدمی تو دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی تھی اتنے سال پہلے نا, 20 سال پہلے, تو میرا پہلا ہی بیوی سے جب پھڈا ہوا تو کام ہی یہاں سے میں نے شروع کیا, طلاق سے. مجھے لگتا تھا کہ ان کا اسٹائل دھڑ 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 طلاقیں دے دی انہوں نے. کہہ رہے یار دینے کے بعد مجھے لگے تو غلط ہو گیا. کہہ رہے میں علماء کے پاس گیا, اتنے لوگوں کے پاس گیا, کوئی گنجائش, سب نے کہا, میں نے کہا میں 1000 بکرے کاٹنے کے لیے تیار ہوں کفارے میں, جو کفارہ بنتا ہے میں دوں گا یار, میرا عمل ریورس ہو جائے. علماء نے کیا کہا, بھائی نہیں ہو سکتا ہے, ناممکن ہے.
کہ وہ آدمی میں اللہ کا خوف تھا, اس نے اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لیا اس میں. اس نے کہا یار اب ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, بس ختم. خیر وہ تو خاتون چلی گئی, ان کی کہیں شادی ہو گئی, انہوں نے اب دوبارہ شادی کی. اس کے بعد 20-25 سال ہو گئے, جتنا بھی غصہ آتا ہے کبھی نمازیوں پہ نکالتے ہیں, کبھی مسجد کمیٹی پہ نکالتے ہیں, کبھی دوستوں پہ نکالتے ہیں, بیوی پہ بھی نکالتے ہیں, طلاق کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آیا. تو اسلام کے جو قوانین ہیں نا, ان کی حکمتیں اول نظر میں نظر نہیں آتی. اول میں تو لگے گا ایک عورت کا گھر اجڑ گیا, لیکن اس کی جب بیک میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو ہلکا لفظ رکھا ہی نہیں ہے. تو ان کے واقعہ کو سن کے کتنے لوگوں کو عبرت ہوئی ہوگی, بھائی یہ کام نہیں کرنا ہم نے. تو اب مجھے پتا ہے ابھی بھی بہت غصے میں, لیکن ایک بھی نہیں دی بیوی کو, 20 دفعہ پٹا بھی ہوا ہے. ارے یہ نہیں بھائی, ان کو پتا ہے یار یہ ریورس نہیں ہوگا. تو جیسے بعض لوگوں کا ہاتھ بہت چلتا ہے نا بندوق میں, ٹھا اس کو ایک دفعہ جب جیل سے ہو کر آئے گا بولے گا بھائی یہ گولی نہیں چلانی کسی پہ بھی ہو, کچھ بھی ہو جائے. میں جرمنی میں تھا, میں نے 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا. اس سے یہ طلاق کے مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں گے. 2 انگریزوں کا پھڈا دیکھا, دونوں لمبے چوڑے موٹے تازے, لڑ رہے ہیں, یہ ایسی یوں ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, اور لڑ رہے ہیں. مجھے آواز آ رہی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اور دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے, گھما رہے ہیں لیکن جان کر کوشش کر رہے لگ نہ جائے اس کے. جیسے ایک گورے نے ڈنڈا گھمایا سر کے اوپر سے شوں کر کے, دوسرے لات گھمائی قریب سے جیسے فلموں میں نہیں ہوتا, لگے ہی نہیں. میں نے کہا یار اتنا لڑ رہے ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں دونوں کے ہاتھ میں, ٹچ نہیں ہونے دے رہے. تو انہوں نے بتایا لا اتنا سخت ہے نا, کسی کا بھی ڈنڈا یا لات دوسرے کو ٹچ ہو گئی نا تو چوڑے میں آ گیا. وہ پولیس آ کے یہ نہیں دیکھے گی کس کی غلطی تھی, کون صحیح ہے کون غلط. پولیس کہے گی تمہارا ڈنڈا اس کے لگا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے چوڑے میں آؤں گا, میں پھنسوں گا. تو وہ لا اتنا سخت ہے, اب وہ منہ کے فائر مار رہے ہیں نا, میں تیرے یہ کر دوں گا انگلش میں, سوری جرمن میں, انگلش میں نہیں, جرمن زبان میں یہ کر دوں گا, لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے. ان کو پتا ہے یار سارا کیس ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا. اسی میں آپ کو ایک لاہوری کا قصہ سناؤں میں, یہ سب 3 طلاق کا فلسفہ سمجھانے کے لیے, قصے برائے قصے نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے کہہ دیا منہ سے نکل گئے نا, گیا. تو خاندان میں ایک بھی واقعہ ہو جائے گا نا تو 20 کو عبرت ہوگی. اب تو اہل حدیثوں نے اتنا آسان کر دی ہے, ہزاریں دے دو. پھر اہل حدیثوں میں کوئی ایک رائے تھوڑی ہے. کچھ اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی 3 دو, اگر تم نے حیض میں دی ہے تو ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرا اہل حدیث کہے گا نہیں حیض میں دی ہے تو ایک تو ہو گئی ہے. یہ سب قرآن حدیث کے مطابق ہی ہیں ان کی رائے میں. پھر کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر طہر میں بھی دی ہے, ہم بستری کرنے کے بعد دی ہے تو بھی ایک بھی نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں نہیں ایک تو ہوئی ہے. پھر جو کہتے ہیں نا ایک ہو گئی, ان میں بھی 2 رائے ہیں کہ اگلے مہینے آپ نے پہلی طلاق سے رجوع کیے بغیر اگلے مہینے دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوئی. دوسرے کہتے ہیں نہیں پھر دوسری ہو گئی. تو آپ جب کھیل تماشا بناؤ گے تو آپ کو جس طرح کا فتویٰ مارکیٹ میں چاہو گے مل جائے گا. لیکن قرآن و حدیث کیا کہتا ہے, حیض میں دی ہو, حمل میں دی ہو, غصے میں دی ہو, پیار میں دی ہو, اکٹھی دی ہو, وقفے سے دی ہو, ہم بستری بیوی سے کرنے کے بعد دی ہو یا پہلے دی ہو, سب کیا ہو گئیں, ہو گئیں. اس لیے آپ چاروں ائمہ سے پوچھو گے یا ان کے فالوور سے پوچھو گے, صحابہ سے پوچھو گے, پوری دنیا میں ایک ہی فتویٰ ملے گا آپ کو. اور اگر آپ چلے گئے اہل حدیث حضرات کی طرف تو پھر اپنی مرضی کا آپ کو جہاں چاہو گے جو ہر ڈیزائن کا فتویٰ. حتیٰ کہ اہل حدیث میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اکٹھی 3 دینے سے 3 ہوتی ہیں. تو بیوی اگر نہیں رہنا چاہے گی وہ اس اہل حدیث کے پاس چلی جائے گی جو کہے گی 3 دینے سے کتنی ہوتی ہیں, 3. تو اسی کو تو اٹ از کالڈ کھیل تماشا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس زمانے میں چاروں فقہ میں سے ایک پر چلنا ضروری ہے. یہ انتظامی چیز ہے, ورنہ دین تماشا بن جائے گا نہیں بلکہ بن چکا ہے تماشا دین. اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو آج کل مارکیٹ میں جو آپ نے بے لگام کر دیا نا امت کو قرآن و سنت کے نام پہ, یہ بے لگام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو انجینئر جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو ایک مثال ہے. یہ سب قرآن و سنتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں بے لگام ہو کے. تو امت کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جو متداول فقہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا صدیوں سے مدون, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں گے تو امت کی نجات ہے, ورنہ بیٹھتے رہو فرقے بناتے رہو بیٹھ کے. تو میں کیا بتا رہا تھا, ہاں وہ لاہور والے کا قصہ سنا رہا تھا. وہ کیا ہوا, وہ مجھے خود انہوں نے بتایا. کہتے ہیں میری کسی عربی سے ہو گیا پھڈا, ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ, اب عربی تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ اب جب پھڈا ہوا نا تو سعودی عربی نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا, میں نے بہت زور سے جا کے میں گرا, یعنی اس نے ہلکا سا لگایا نا. کہہ رہے میں نے ایسا اپنے اوپر اس دھکے کو مسلط کیا جیسے اس نے مجھے رکھ کے چماٹ مارا, اتنا زور سے. کہتے ہیں میں خود بخود ہی فٹ پاتھ پہ رگڑ رہا ہوں تاکہ خراشیں آئیں, خون نکلے. ابے میں نے کہا یار میں گرا ہوں, اور میں ایسے جا کے نا, وہ عربی بھی دیکھ رہا ہے یار یہ تو میں نے یوں کیا ہے, میں نے اس کو ہو کیا گیا.
کہہ رہے یوں گر ہوں اور یوں کر کے نا خراشیں آ رہی ہیں, گھٹنے پہ چوٹ آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, قمیض پھٹ رہی ہے, شلوار پھٹ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جو اس سے بس میں تھا اس نے کر لیا. یہی ہوا, عربی اندر ہو گیا جیل میں. کہہ رہی ہے معافیاں مانگ مانگ کے اس نے جان چھڑائی ہے, مجھ سے بھائی معاف کر دے یار, آئندہ کسی لاہوری سے. جرمانہ بھی دیا اس نے, عربی نے, جیل میں بھی گیا. وہ سعودی جو ہے نا کہہ رہا معافیا مانگ مانگ کے مجھے ترس آئے, چل جا. کیا یار. تو ایک اور قصہ ہے یار, اب کیا کرے یار. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی وہ بائک پہ کہیں جاتے ہوئے نا کسی کو ٹکر مار دی, اتنی زور سے ماری وہ بندہ نیچے گرا ہے, اس کا سر پھٹا, بے ہوش ہو گیا. ان کو لگا بیٹا میں آ گیا چوڑے میں. یہ کہتے ہیں میں گرا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ان کو نا لوگ 4 آدمی اٹھا کے لا رہے تھے, جاننے والے تھے, نام نہیں بتاؤں گا, بڑے نیک آدمی تھے, بس بیچاروں سے ایسی حرکت ہو گئی. تو 4 آدمی نا ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے, ان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ان کے گھر پہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے مر رہا ہوں. اب 4 آدمی لا رہے ہیں یار, یہ تو مر رہے ہیں بھائی, سانسیں اکھڑ رہی ہیں ان کی, ایسے بنے ہوئے نا. میں نے کہا ہاسپٹل لے کے, کہہ رہے نہیں ہاسپٹل نہیں, گھر لے کے جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہے ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ مر رہے ہیں. جو لوگ لے کر آئے نا ان کو اٹھا کے, یہیں یو پی موڑ سے, یو پی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا, یہ بائک پہ تھے اور چیخ رہے, ہو لگایا ہوا انہوں نے. 4-6 آدمی اٹھا کے لا رہے ہیں ان کو. تو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی, ہسپتال جا ہی نہیں رہے. میں نے کہا نہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. مجھے ترس آ رہا ہے یار, مرمرا نہ جائے, پتہ نہیں اندرونی چوٹ ہے, باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے نا. میں نے کہا اندر کوئی پھیپڑا ویپڑا ہل گیا لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کو لے کے جاؤ, کہہ رہا نہیں گھر لے کے جاؤ, مر رہا ہوں. ہاں گھر لے گئے ان کو. میں نے مجھے بڑا تھوڑی دیر میں جب معاملہ ٹھنڈا, وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا, بڑے انجوائے. میں نے کہا بچ کے, کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے, غلطی میری تھی. بندہ گرا ہے, بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا گیا, اب پبلک نے کیا کرنا ہے, میری ہڈیاں توڑنی ہیں. تو میں اس سے زیادہ مظلوم بن گیا, ایسے چیخ رہا ہوں. پبلک آئی تھی ان کو مارنے کے لیے, کہہ رہے یار اتنے بندے پکڑ کے کوٹیں گے, میں تو کہہ رہے, میں نے کہا ایسا بن جاؤ جیسے میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں. یار کیا ایکٹنگ کی ہے اس بندے نے. بچ گئے, بچ گئے. پبلک اٹھ, نہ صرف یہ کہ مارا نہیں, باقاعدہ پبلک عزت کے ساتھ اٹھا کے گھر لے کر آئیے. یہ آپ کی امانت ہے, اس کو رکھیں آپ. میں بول رہا ہوں ہسپتال, کہہ رہے ہیں نہیں ہسپتال نہیں. ان کو پتا تھا بیٹا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کوٹنا ہے پکڑ کے. تو کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار. ابھی ہمارا سفر ہے نا. اچھا بھائی جلدی جلدی, اگر 2 یا 3 شادیاں کی اور آپ کے اوپر تعویذ ہو جائے یا جادو ہو جائے تو اس میں مرد کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ 3 گھر ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو آدمی جو جادو ٹونا اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کرتا ہے, اس پہ ٹونے بھی ہوتے ہیں, جادو بھی ہوتے ہیں, جن بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتی ہیں, بھوت بھی آتے ہیں, تعویذ بھی نکلتے ہیں اس کے گھر سے. جو یہ کر رہا ہے نا, اس کو ایک اپنی ذمہ داری پہ رکھ کے چماٹ لگا دو. بولے انسان کا بچہ بن, دفعہ ہو یہاں سے. تو ابھی ایک صاحب کا فون آیا, میرے گھر میں کامل آیا ہوا, اس نے تعویذ نکالے اور جادو اور فلانا. میں نے کہا دیکھ, اگر تو نے اس عامل کی کٹ لگا کے گھر سے نہیں بھیجا نا, تو زندگی بھر کے لیے تیرے گھر میں چڑیل, بھوت, بندر کے پنجے, یہ زندگی بھر کے لیے, کبھی مسور کی دال, کبھی بندر کے پنجے, کبھی خون کی چھینٹیں, یہ زندگی بھر کے لیے گیا. اس لیے خون کی چھینٹیں ادھر آیا, کلر کروا دیا کر, صاف کروا دیا اگر خفیہ کیمرے لگا دے گے کون چھینٹیں مار کے جا رہا ہے. اس سے زیادہ تو یہ جن کو دوسری شادی کی اور جادو ہو رہے ہیں نا, ان کو میرا پیغام بھیج دو کہ ناٹک چھوڑ دے, انسان کا بچہ بن جا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. آپ اب دیکھو کس سے پھر یاد آتے ہیں نا, یہ نا کچھ لوگ اپنے اوپر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری شادی کر کے اب پہلی بیوی کے سامنے ایسا بنے گا جیسے جادو ہوا ہے مجھ پہ, جن نے کرائی ہے میری دوسری شادی. گھننے بن جاتا ہے, وہ ترس کھاری ہوتی ہے, ہائے بیچارے کو کیا ہو گیا. میں نے جب اللہ معاف فرمائے دوسری کی تھی نا, میں زیادہ رو رہا تھا جیسے مجھے بہت غم ہو رہا ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں بھائی. تو ایسے ہاں وہ نا بہت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں. رشتہ اچھا تھا. میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے, ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا. گیٹ پہ آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں, یوں عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے.
تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتا چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گیا ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کوئی سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو؟ ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں, میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک, وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں چلے گئے ایسے ہی, وہ پروگرام کیا ہو گیا سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی شادی پہلے سے کوئی شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے, اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ, ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو, عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے, کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو, علاج کا مسئلہ ہو, ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ہم رشتہ داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کیے اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمن لگے ہوتے تھے. یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو؟ کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمند لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, 1 روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیوند لگاؤ گے تو اس پیوند کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا, سلیمان علیہ السلام کا پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا. ایسا فرش بنایا VIP, انہوں نے پیوند زدہ کپڑے نہیں پہنے, وہ انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے, یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا آ رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. تو یہ جو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا, آپ آ جاؤ, میں آپ کو ایک زکوٰۃ کی قمیض پڑی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دے دوں گا, تو پہن لینا. کہیں بھی شادی بیاہ میں جایا کرو پراپر ڈریس میں, ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ٹرینڈ کرانی ہے تو ابا اماں سے پوچھ کے کراؤ. اگر ابا اماں کو ٹرینڈ بری لگ رہی, بیوی کو تو مانتے ہیں, بعض دفعہ ابا اماں کو بھی ٹرینڈ بری لگ رہی ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ہے, ہم لوگ مالدار لوگ ہیں, ہمارے ایک روایات ہیں. اور یہ ابھی ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ ایک لڑکی عاشق ہو گئی, اچھی بڑی اونچے گھرانے کی لڑکی, عاشق ایک ایسے علاقے میں ہو گئی وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. تو میں نے ماں کو سمجھایا کر دو شادی, لیکن ماں نے کہا بھائی ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو میں نے بھی لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی تو خیال کرو نا. تو ماں باپ کی بھی عزت کا تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ اوپر نیچے ہوتی ہے. ایک لڑکی بہت بڑے کسی خاندان کی, وہ اچانک وہ
کسی ایسے لڑکے پہ عاشق ہو جائے جو بیچارہ گندے نالے پہ رہتا ہو، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا گندے نالے پہ، لیکن اسٹینڈرڈ کا تو فرق آ گیا نا. تو ماں باپ اپنے داماد سے کیسے ملائیں گے؟ بھائی یہ ہمارا داماد ہے، ان سے ملیے. کہاں رہتا ہے؟ گندے نالے پہ رہتا ہے. تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بھی اسٹینڈرڈ کا خیال کرے. ہاں اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا، نارمل ہے، تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا لڑکی کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. غیر کفو میں کر رہی ہے تو پھر حق ہے، ان کو روک سکتے ہیں وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے جوڑ کا نہیں ہے. اس سے ماں باپ کی بھی عزت خراب ہوتی ہے. تو اصلاح، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ڈریسنگ اچھی ہو، تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو تاکہ دیکھنے میں اچھے لگو. تو اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، تو اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. یہ پیون زدہ کپڑے نہیں پہنو. حضرت عمر نے خلافت کے دور میں مفتیوں کو مسئلہ بتانے اور حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ کہیں بھی نہیں لگائی تھی. حضرت عمر نے تو خود لوگ متعین کیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس علاقے کے یہ مفتی ہیں، اس علاقے کے یہ مفتی ہیں. ہر آدمی کو ریسرچ پیپر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کو مسائل بتائیں گے. صحابہ کے دور میں گنے چنے مفتی تھے، اور آج پتھر اٹھاؤ ہر آدمی مفتی ہے. گنے چنے مفتی تھے، باقی صحابہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ بخاری کی حدیث 4108 ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں تیرے والد سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، حالانکہ خلفائے راشدین تو نبی پہلے ہی چاروں بتا چکے ہیں. پوری مجھے دیکھ کے عربی عبارت کیا ہے، یہ تو سب کی عربی میں ہے، یہ اردو میں تھوڑی ہے یہ. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے. حضرت معاویہ خلفائے راشدین کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، یہ تو کنفرم ہے. کہیں بھی حضرت معاویہ سے خلفائے راشدین کی توہین منقول نہیں ہے. باقی اس کا کیا جواب ہے یہ میں پہلے اصل کتاب میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا سیاق و سباق میں بات کیا ہو رہی ہے. اکابر انجینئر نے علماء اکابرین کا واقعہ بتایا ہے. کتاب تذکرۃ الرشید سے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی لیٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو جواب دیا کہ کہنے دو. تو دونوں ہم جس پرستی ہم کر رہے تھے معاذ اللہ. دیکھو انجینئر کا ہو گیا دماغ خراب، اور انجینئر کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے، اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. پرانی ویڈیو ہے اس کی، آپ دیکھ لیں. وہ ہے، میں کیا بولوں، ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جس طرح پرسی کر رہا تھا، میں ایسا الزام نہیں لگا رہا. تو کچھ لوگوں نے شائع کی ہے یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا، انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا، لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا نقل کفر نباشت. اور کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا، تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے. بھائی یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی یہ ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، یہ مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو، بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ، محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ.
تو خدا کے غضب سے ڈر. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا, تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمہ, یہ مدرسوں کی بنیاد, پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے, اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں. مولانا طارق مل صاحب پوری دنیا گھومے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا, اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ہوتے, اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا, ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے. تو ایک مذاق کا واقعہ, دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے, مذاق کر رہے ہیں, تو بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا. تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو, وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے, دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ. تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں, صحیح ہے نا. میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے, نہیں کرتا ہوگا, ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعویل کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے اس بیان کے ساتھ کوئی وہ ویڈیو چلا دے, لیکن نہ چلائے اچھا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسی گند سوسائٹی میں پھیلے, لیکن یہ بہت زیادہ فری ہو رہا ہے, یہ بہت بکواس کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے آدمی یار, جن کے ہزاروں مرید ہوں, لاکھوں دنیا ان پہ عاشق ہو, اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا, وہ ایک بے تکلفی کا ایک مذاق کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کو, اس لیول کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے, اور اگر کر لیا ہے تو لکھنا نہیں چاہیے, یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو لونڈے باز کہا جائے معاذ اللہ. لڑکوں کا, وہ لڑکے کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بڈھوں کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہوتے وہ. تو اس کو ہو گئی ہے منہ کی بواسیر, سمجھ رہے ہو. وہی بات ہو گئی نا, مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ, اس کے کسی مرید کا مناظرہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا, تو وہ دلائل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ جو پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولے ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے, تو یہ تو ماں کی گود میں نہیں بولا. تو قادیانی نے بولا کہ اس کی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی بولتا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ماں کی گود میں بولے, میں کہاں بولتا تھا, ماں کے پیٹ میں ہی. تو جب اس قادیانی نے یہ بولا نا, تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ماشاءاللہ, ماں کے پیٹ میں جب بولتے تھے تو راستے تو دو ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی, دو ہی ٹوٹل راستے ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی. اگر یہاں سے آواز آئے گی تو کیا پتا چلے گا کہ ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے؟ بھائی اگر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بولے گا آواز یہاں سے آئے گی, تو کیا پتا چل رہا تھا کہ ماں بول رہی ہے یا, کیونکہ جب یہاں سے آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بول رہا ہے, تو ایک ہی جگہ رہ گئی, تو وہاں سے آواز آتی تھی ان کی. اللہ نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے ہیں, وہ ذلیل ہو گیا وہاں پہ. تو انجینئر کو چاہیے کہ تھوڑا لمٹ کراس مت کرے. رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بزرگوں میں سے, آج ہمارے سر پہ پگڑی ہے, ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے, ان اکابر کے شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے. اور ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کا تقویٰ دیکھا ہے, سمجھ رہے ہو. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, میرے پردادا بیعت تھے رشید احمد گنگوہی سے, میرے پردادا, میری دادی ان کا تقویٰ بتاتی تھی میرے پردادا کا. میرے جو دادی جو تھی نا, ان کا تقویٰ بتاتی تھی, جو بیعت تھے نا میرے پردادا رشید گنگوہی سے. تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول تھا ان کا, اور بہت زیادہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے. تو ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کو دیکھا ہے. میرے والد صاحب پھر ظاہر ہے میرے دادا کی اولاد تھے, ان میں ہمیں تقویٰ نظر آیا. تو ہمارا تو نسب والا سلسلہ ان اکابر کے سے روحانی تعلق سے جا کے ملتا ہے. تو ہم نے تو اپنے, میرے نانا بیعت تھے, میری دادی بھی بیعت تھی مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ بھی انہی کے سلسلے کے تھے. تو ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیسے نوافل روزے رکھنا, تلاوت, نماز, طہارت. تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے, ہم نے, ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے. تمہارا علم جو ہے نا کتابوں کو دائیں بائیں کرنے والا علم ہے. ہمیں کہتے ہیں قبر پرست, علماء دیوبند قبر پرست. میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علماء دیوبند کے شاگرد تھے, کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست, اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا. ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تعویذ گنڈے بھی نہیں رکھے, کچھ بھی نہیں, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. میری دادی جو تھی نا, تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی, مردوں کے کھانے, کیونکہ علماء دیوبند سے تعلق تھا. کبھی نہیں کھائے انہوں نے میت کا کھانا,
کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا، کہ یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہیں، تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے، تبلیغی جماعت پوری علماء دیوبند کا ایک شاہکار ہے، انہی کے اثرات ہیں، تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے۔ تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو، ہم بتائیں گے آپ کو، تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں، یہی ہیں عین اسلام، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ۔ تو انجینئر کو ہے منہ کی بواسیر، اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے، کبھی منہ سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی، ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا تو جائے گا جنت میں، باقی سارے کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے، اور دم کتنا ہے، جب گئے تو مارکیٹ سے شارٹ